السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین اردو کلاسز میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو NTA نیٹ GRF کے لیے تیاری کرنے والے طلباء کے لیے خاص ہے، اور اس میں ہم فضل علی فضلی کی داستان کربل کتھا سے تعلق سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکوں۔ سب سے پہلے ہم کربل کتھا کے تعلق سے کچھ بات کر لیں تو کربل کتھا ایک داستان ہے جس کو کہ کربلا کے واقعے کے ذکر سے لکھا گیا تھا، اور یہ اصل داستان نہیں ہے، اس کو ترجمہ کیا گیا تھا۔ فضل علی فضلی نے اس کو ترجمہ کیا تھا۔ اس کے اصل رائٹر جو تھے کمال الدین حسین بن علی وائس کاشمی تھے، یہ ان کے اصل مصنف تھے۔ انہوں نے اس کو فارسی میں لکھا تھا، لیکن بہت سارے لوگ فارسی اور عربی پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان لوگوں کے لیے فضل علی فضلی نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کو 12 مجلسوں میں تقسیم کیا انہوں نے، اور یہ اصل محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھا گیا 1732 عیسوی اور 1733 عیسوی کے آس پاس۔ یہ تو آپ کا ہو گیا ایک ان شارٹ آپ کا معلومات۔ اب ہم اس کے جو کوشچنس ہیں اس کو ہم جانیں گے۔ کوشچن نمبر 47 میں دیکھتے ہیں، کہا گیا ہے کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ تو ہم جانتے ہیں یہ فضل علی فضلی کی ہی تصنیف ہے۔ کربل کتھا کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ یہاں کچھ بیانات ہیں، اس میں سے درست بیان کون سا ہے؟ کربل کتھا روضۃ الشہداء کا مکمل ترجمہ ہے، تو یہ مکمل ترجمہ ہے۔ کربل کتھا تبازات تصنیف ہے، یعنی خود بذات خود اسی کو لکھا گیا ہے، تو بالکل نہیں ہے۔ روضۃ الشہداء کے خلاصے کا پابند ترجمہ ہے، کیا ہے؟ پابند ترجمہ ہے، یا روضۃ الشہداء کے خلاصے کا اردو ترجمہ ہے، یا پھر روضۃ الشہداء کا خلاصے کا اردو ترجمہ ہے؟ تو ہم جانتے ہیں یہ آزاد ترجمہ ہے، اس لیے آپ کو یہ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ نمبر ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ 49 میں دیکھتے ہیں، فضلی نے کربل کتھا کس عہد میں لکھی؟ کس کے عہد میں لکھی تھی یہ؟ محمد شاہی، نمبر بی بہادر شاہ اول کا عہد، نمبر سی عہد شاہ عالم کا عہد، نمبر ڈی عہد بہادر شاہ ظفر کا عہد۔ کس کے عہد میں انہوں نے لکھا تھا؟ تو اس کا محمد شاہی کے عہد میں انہوں نے یہ کربل کتھا لکھا تھا۔ نمبر 50 میں ہے، ایسا بادشاہ سلطنت پناہ کے زمانہ ایالت، وہ سرفرازی اور عنان عدالت و بندہ نوازی بیچ ملک ہندوستان کے کف کفایت اور قبضہ درایت اوس کے میں آئی، اور تلیہ سپاہ اوس کے نے جس طرف منہ دکھیلا، یا صبح اقبال مطلع رومانی و ایال سے طالع ہو منہ دکھلائے۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ تو بوستان خیال، کربل کتھا، فسانہ عجائب، یا سبرس؟ تو یہ کس کی ہے؟ کربل کتھا کی ہے۔ ایک شعر ہے، دل یتیموں کا شیشے سے نازک ہے، بات کہتے ہیں پھوٹ جاتا ہے۔ دل پہ در مردوں کا حباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اشعار کس کتاب میں سے ہے؟ فسانہ عجائب، کربل کتھا، باغ و بہار، یا بوستان خیال؟ تو 51 کا آپ کا بی ہوگا کربل کتھا۔ نمبر 52 میں ہے کہ فضل کی کربل کتھا مرتبہ مالک رام اور مختار الدین احمد میں کل کتنی مجلسیں ہیں؟ کتنی مجلسیں ہیں؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو، اس میں کل 12 مجلسیں ہیں۔ آخری کوشچن ہے 53 میں، اب کہاں جاؤں کروں کیا، کیوں نگر راہ آگے کی لوں، اس جنگل میں کوئی اب مشکل کشا میرا نہیں۔ یہ کس کتاب کا شعر ہے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار، کربل کتھا، یا فسانہ عجائب؟ تو ہم جانتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کربل کتھا ہوگا۔ یہ شارٹ ویڈیو تھا، لیکن آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں۔ السلام۔